پھر اس کے بعد اس ویڈیو کے بارے میں انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے ویڈیو دیکھیے. دیکھیے، اب یہ جو مسلم آدمی ہیں یہ کس طرح ٹپنی کر رہا ہے، یہ بہت عجیب بات ہے. کیونکہ اب دیکھیے، یہ جو مسلم آدمی اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اسلام پھیلا رہا ہوں، اور اس طرح دوسرے دھرم کے بارے میں بے عزتی کر کے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ سامنے سمجھا نہیں رہا ہے. یعنی کہ وہ بے عزتی ٹائپ میں سامنے والا کا ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی کتنا کچا عجیب کام ہے. تو میں یہاں پر ان مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے. کیوں اسلام نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام میں آپ کا کام ہے آپ جا کے دعوت دینا، سامنے والے کی بے عزتی نہیں کرنا. میں اچھا ہوں تو خراب ہے یہ نہیں بتانا، بلکہ دین کی دعوت دینا یہ کام ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، پہلی بات تو یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہاں پر، یہ پہلی بات تو ہندوازم نہیں ہے. یہ ہندوازم کے نام پر شیطانیت کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی کتابیں نہیں پڑھی ہے. بھگوت گیتا، ویدا، پرانا، سپنشد ان لوگوں نے بھی نہیں پڑھی ہے. تو یہ ہندوازم بالکل نہیں ہے. اچھا، پہلی بات تو ہنومان کوئی بندر نہیں تھے. ہنومان جو ہے رام کی سینا کا نام تھا، اور یہاں جو ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں وہ رام کی سینا کے کام کو بتایا جاتا ہے، اور وہ پڑھ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ جو گن ہے، یہ گن اگر جیون میں ہم رکھیں گے تو رام کی سینا جو ہنومان ہے وہ ہمیشہ ہماری مدد کرے گی، اور وہ کرتی ہے اور وہ ہوتا ہے. تو اب یہ لوگوں کا غلط کام، آپ ایک مذہب کے اوپر بغیر پڑے ہوئے آپ الزام لگا رہے ہو. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ایسے مسلم بھائیوں سے بھی کہ پلیز کم سے کم قرآن و حدیث تو پڑھ لو. پھر کم سے کم جس کو آپ دعوت دے رہے ہو اس کی کتابیں، اس کی زبانیں تو پڑھو کہ اس کے میننگ میں کیا ہے، کیسے ہے. اب اگر یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں ہندوازم کے نام پہ، آپ پھر اس کو ہندوازم بتا کر دو کمیونٹی کے بیچ میں نفرت پیدا کر رہے ہو. آپ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہو، آپ عداوت پیدا کر رہے ہو. دعوت کا کام مطلب آپ دو دلوں کو ملا نہیں رہے ہو، دو دلوں کو توڑ رہے ہو آپ. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پلیز دعوت کا کام کیجئے. عربی پڑھیے، قرآن و حدیث پڑھیے، صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیے، اور پھر اسی طرح جو پچھلے پیغمبر ہیں ان کو پڑھیے، ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیے، اور پھر آپ دیکھیے، ان کو سمجھائیے، اور دیکھیے پھر کیا رزلٹ ہوتا ہے. آپ خود حیران ہوں گے.